صلوات الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین صلوات وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا کریں کہ جلد ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور ہو، دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ۔ اسرائیلیوں نے 9,000 بچے فلسطین میں شہید کیے، 21-22 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ نشانیاں ہیں مولا کے ظہور نزدیک ہے۔ تمام روایتوں میں ہے کہ جب یمن میں انقلاب اسلامی ہوگا کامیاب تو امام کا ظہور ہوگا۔ یمن نے اس وقت 12 ملکوں کو شکست دینے کا ارادہ کیا، اس میں امریکہ سب آئے ہیں، مگر یمنی مجاہد ذرہ برابر نہیں ڈر رہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ مولا انسان مومنین کو فتح عطا فرمائے۔ مل کے دعا پر اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ خوشخبری سنائیں کہ یہاں پر کوئی خود اٹھ کے نہیں آتا جب تک کہ مولا کی نظر کرم نہ ہو۔ مولا نے لطف کیا ہے، مولا کے ہمسایہ ہیں، سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کروڑ پتی شیعہ جہاز کے اوپر سے مشہد سے گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ، نیچے اترنے کی توفیق نہیں۔
اور ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ غریب مومن ہے، بس کنڈکٹر ہے، مولا اسے 4 مرتبہ بلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہاں خود سے کوئی نہیں آتا ہے، جیسے مولا بلاتے ہیں وہی آتا ہے۔ جس امام کی زیارت کریں پہلا کام یہ کیا کریں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ مولا میں گنہگار کہاں اور یہ آپ کا حرم کہاں؟ اس حرم میں انبیاء آتے ہیں، اس حرم میں پاک بی بی فاطمہ زہرا آتی ہیں، اس حرم میں امام زمانہ آتے ہیں۔ پروردگار تیرا بھی شکر ہے، مولا رضا تیرا بھی شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے گنہگار کو موقع دیا۔ اللہ کا وعدہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے مولا بار بار بلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، اب آئیے یہ سنیں کہ زیارت کا مقصد کیا ہے، پوری دنیا سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ جب جان خطرے میں ہوتی ہے تب بھی مومنین آتے ہیں، جب ہاتھ کٹانے کی شرط تھی تب بھی مومنین آتے ہیں۔ زیارت کا آخر مقصد کیا ہے؟ زیارت ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ زیارت ایک بہت عظیم بہت بڑی عبادت ہے۔ صرف مسلمانوں میں ایک فرقہ یہ یہودیوں اور وہابیوں کا ہے جو اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن سے سن لیں۔ تمام مسلمان اسے عبادت سمجھتے ہیں اور عظیم عبادت، مگر وہابی کہتے ہیں نہیں، زیارت صرف کعبۃ اللہ کی ہے۔ وہ نبی کی زیارت کو بھی نعوذ باللہ بدعت کہتے ہیں کہ زیارت اللہ کے گھر کی صرف ہے، کسی اور کی زیارت عبادت نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کا 4 سورہ ہے سورہ نساء۔ اللہ فرماتا ہے اذ ظلموا انفسہم جاؤک، میرے محبوب اپنی امت سے کہو اگر تم نے گناہ کیے ہیں، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اب پاک ہونا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جاؤک، میرے نبی ان گنہگاروں سے کہو اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو تیرے در پہ آ کے توبہ کریں۔ گناہ تو اللہ کے کیے ہیں نا، کعبۃ اللہ میں نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ میں جا کے توبہ کریں۔ جاؤک، میرے نبی یہ تیرے در پہ آ کے توبہ کریں، اگر تو نے انہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی بخش دوں گا۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت وسیلے کا حکم دے رہی ہے۔ دار خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، قرآن کا رب تک الہ وسیلہ۔ اگر پاک ہونا چاہتے ہو نبی کے در پہ آ کے توبہ کرو، اگر نبی نے بخش دیا تو میں اللہ بھی بخش دوں گا۔ اب ہر غریب کو توبہ کرنی ہے، ہر انسان پہ توبہ واجب ہے، ہر انسان کو دنیا سے پاک ہو کر جانا ہے، غریب کو بھی فقیر کو۔ ہر انسان تو اس وقت کعبۃ اللہ نہیں جا سکتا، مدینہ نہیں جا سکتا، مدینے کا خرچہ 12-15 لاکھ ہے، تو اب ہم غریب کہاں جائیں؟ رحمت للعالمین نے کہا غریبوں نہ گھبراؤ، فقیروں نہ گھبراؤ، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم 12 کے 12 محمد ہیں۔ اگر مدینہ نہیں آ سکتے مشہد رضا آ جاؤ۔ نعرہ حیدری۔ اگر مدینہ نہیں آ سکتے نجف اشرف آ جاؤ، نجف آ جاؤ، کربلا مولا آ جاؤ، یہ سارے محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی عقل حیران۔ امام فرماتے ہیں 2 شرط ہے معرفت کے ساتھ، اگر کوئی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور بغض و کینہ تمام مومنین مسلمانوں کے خلاف نکال دے، 2 شرط، کیونکہ زیارت ہے توبہ نا۔ اگر ہم کسی سے بغض کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، بس ایک شرط ہے۔ میرے اللہ بتا کیا شرط ہے؟
تو میرے بندوں کو بخش دے میں تجھے بخش دوں گا. پر محمد و آل محمد بلند جس نے آپ کو ستایا ہے، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، زمین پہ جھگڑا ہے، کسی پر بھی جھگڑا ہے، سب کو بخش دو تو خدا بھی بخش دے گا. امام رضا بھی تو دو شرط ہے. زوار کے دل میں کسی مسلمان مومن سے بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. مولا رضا آپ کے صدقے میں نے سب کو بخش دیا، آپ مجھے بخش دیں. تو اب کیا ہوگا ثواب؟ اللہ اکبر. طولانی حدیث ہے، وقت زیادہ گزر چکا ہے، مختصر بتا دوں. آخر پوچھنے والے نے پوچھا کتنا ثواب؟ امام نے معرفت بتاتی گئی. فرمایا اگر معرفت ہے 10 حجوں کا ثواب اس سے بلند ہے، 100 حج کا ثواب اس سے بلند ہے، 1000، یہاں تک کہ امام نے کہا 80,000 حج کا ثواب. امام رضا کی زیارت، کس کے اندر طاقت ہے 80,000 حج کر سکے؟ برائے عظمت مولا رضا سرکار بلند تر صلوات. اور پھر زوار کا مقام اگر آپ سنیں گے عقل حیران ہو جائے گی. زوار کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں اے لوگو جو تم زیارت پر نہیں گئے ہو، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جب زوار واپس آئے اس کی زیارت کرنے جاؤ. جو لوگ غریب ہیں نہیں آ سکے انہیں بھی ثواب دینا ہے. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب زوار ہمارا واپس آ جائے کربلا سے، نجف سے، مشہد سے، اے مومنو جاؤ اس کا استقبال کرو. مولا کیوں؟ فرمایا ہمارے زوار کا 3 دن تک چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث مولا علی کے لیے ہے. مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے. ایک مجھ جیسا گنہگار انسان، ہاں کیونکہ یہ مولا کی چوکھٹ چوم کے آیا ہے، یہ مولا کی زری کو چوم کے آیا ہے. اب اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، یہ گنہگار انسان ہے مگر 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھ دے محمد. انشاءاللہ مولا آپ سب کو کربلا بھی پہنچائے. مولا حسین کی زیارت کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. فرما مولا رضا کی زیارت کا ثواب 80,000 حج. شرط کیا ہے؟ بغض و کینہ کسی کے ساتھ نہ ہو اور امام کی معرفت ہو. معرفت کا ہونا ضروری ہے، جتنی معرفت زیادہ اتنا ثواب زیادہ. اور مولا حسین کی زیارت کا ثواب 1,00,000 حج کے برابر ہے. انشاءاللہ یہ ساری زیارتیں آپ کو نصیب ہو. مگر سب سے زیارت کس امام کی زیارت کا ثواب ہے؟ وہ ہے سب کے دادا، سب کے بابا مولا علی. صلوات پڑھیں. نعرہ حیدری. مولا علی کی زیارت کا ثواب 1,00,000 فقط حج نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جس نے ہمارے دادا علی، ہمارے بابا علی کی زیارت کی، اللہ پاک اسے 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. 1000 شہیدوں کا ثواب. شہادت سے بڑھ کر کوئی مقام ہی نہیں ہے نا اسلام میں. اور صرف یہ نہیں کہ 1000 شہید، جب کوئی مولا علی کی زیارت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ پاک اس زوار کے لیے 1000 فرشتوں کو خلق فرماتا اور وہ زوار کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، زوار کو واپس اس کے وطن پہنچاتے ہیں. جب زوار واپس پہنچ گیا، اب یہ زوار کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، یہ فرشتے واپس مولا علی کے روزے پہ آتے ہیں اور قیامت تک اس زوار کے لیے استغفار کرتے ہیں. نعرہ حیدری.
بس عزیزان گرامی، عقل حیران ہے، مگر یہ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم حقیقی زوار بنے۔ حقیقی زوار کا مقام بہت بلند۔ کیسے حقیقی زوار بنے؟ یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، یہ مولا رضا سے معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ ہے، معاملہ ہے۔ مولا رضا آپ سے 4 وعدے کرتے ہیں اور آپ سے فقط 1 وعدہ لیتے ہیں۔ آپ سے فقط 1 وعدہ لیتے ہیں۔ مولا رضا پہلا وعدہ یہ کرتے، میرے زوار اب تک جتنے گناہ تو نے کیے میں بخشوا دوں گا۔ زیارت کا مقصد ہی توبہ ہے۔ اب تک جتنے گناہ کیے ہیں بخشوا دوں گا، مگر حقوق الناس نہیں، کسی کا قرض لیا ہے وہ دینا ہوگا۔ تمام دیگر گناہ، انسانوں پہ ظلم کیا ہے اسے معافی مانگنی ہوگی، باقی تمام گناہ بخشوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ مولا رضا فرماتے، میرے زوار جب تیرے سکرات کا وقت آئے گا میں تیرے سرہانے آؤں گا، ملکت موت سے کہوں گا میرا زوار ہے، آرام سے روح نکالو۔ دوسرا وعدہ، یہ میرے زوار جب دنیا والے تجھے قبر میں لٹائیں گے، مٹی کے منوں کے نیچے دبائیں گے، قبر تیار ہو جائے گی، اولاد چلی جائے گی، رشتہ دار چلے جائیں گے، ماں باپ چلے جائیں گے، دوست چلے جائیں گے، تو قبر میں تنہا رہ جائے گا۔ مولا رضا کہتے میرا وعدہ ہے قبر کی پہلی رات تیرا مہمان بنوں گا، منکر نکیر سے کہوں گا میرا زوار ہے، میرا عاشق ہے، بچوں سے بچھڑ کے آیا ہے، آرام سے سوال کرنا۔ یا مولا رضا یہ سب تیرے زوار ہیں، مولا قبر کی پہلی رات ضرور آنا ورنہ ہم برباد ہو جائیں۔ ایک عالم دین دنیا سے گزر گیا، بیٹے نے خواب میں دیکھا، پوچھا بابا سنا ہے قبر بہت سخت ہے، خصوصاً قبر کی پہلی رات، کوئی تجربہ نہیں ہم نے کیا کہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں نہ ہوا ہو نہ روشنی ہو، ہاں کچھ بھی نہ ہو، گھپ اندھیرا ہو، وحشت۔ قبر ہر روز آواز دیتی ہے، اے روشنیوں میں رہنے والو میرے پاس روشنی کوئی نہیں، کوئی نیک عمل کر کے آنا، کوئی قبر میں چراغ جلے، کوئی یتیم کو پالنا، کسی غریب کی مدد کرنا۔ پھر قبر آواز دیتے نرم دہ بستر پہ سونے والو میرے پاس بستر کوئی نہیں، وہ تکیہ لگا کے سونے والو میرے پاس تکیہ کوئی نہیں ہے۔ اے پرسکون گھروں میں رہنے والو اگر تمہارے گھر میں ایک بچھو آ جائے، سانپ آ جائے، تم نہیں سو سکتے جب تک اسے مار نہ دو، میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوئی ہوں۔ کوئی نماز تہجد پڑھنا، کوئی زیارت امام حسین پڑھنا تاکہ قبر میں تم نجات پا سکو۔ اس پوچھا بابا قبر بڑی سخت ہے، آپ کی قبر کیسے گزری؟ باپ نے کہا بیٹا بڑی اچھی گزری، بڑے آرام سے گزری، نہ خوف تھا نہ ڈر تھا نہ وحشت نہ اندھیرا۔ بابا وہ کیسے؟ کہا امام رضا نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے زندگی میں 40 مرتبہ امام کی زیارت کی، امام رضا 40 مرتبہ میری قبر میں آئے، اور جب امام آتے تھے بیٹا میری قبر نہیں رہتی تھی، بہشت کا باغ بن جاتی تھی۔ اب افسوس کر رہا ہوں کاش اور زیادہ زیارت کرتا تو یہ سلسلہ جاری رہتا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے۔ چوتھا وعدہ کیا ہے امام رضا کا؟ کہ میں اپنے زوار کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط کو پار کراؤں گا۔ صلوات۔ بس عزیزو، امام رضا ہم سے 4 وعدے کرتے ہیں اور 1 وعدہ ہم سے لیتے ہیں۔ بس یہ 1 وعدہ اگر زوار پورا کر لے تو یہ زوار حقیقی ہے۔ وہ مولا رضا کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا ہم سے وعدہ لیتے ہیں؟ مولا رضا کہتے ہیں کہ اے میرے زوار اب تو عام انسان نہیں رہا، تیری نسبت مجھ سے ہو گئی، اب تو میرا ہے۔
ہاں جب واپس جائے گا کیا کہیں گے؟ زوار امام رضا آ گیا، ہاں اب تیری نسبت مجھ سے ہو گئی۔ بس یہ معمولی کپڑا، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر اس کپڑے سے ہم حضرت عباس کا علم بنائیں تو اس کا احترام واجب ہے، اس کو چومنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کپڑا تو کپڑا ہے، نسبت کی وجہ سے کہ یہ حضرت عباس کا علم بن گیا۔ مولا رضا وہی بات کہتے ہیں، اب تیری نسبت مجھ سے ہو گئی، اب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تو زوار بن گیا۔ ہاں اب فقط ایک وعدہ کر، تیری نسبت مجھ سے ہو گئی، پاکستان جا کر، ہندوستان جا کر، جہاں سے بھی تو آتا ہے، اپنے وطن جا کر بس ایک وعدہ کر، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ مجھے تانا دیں، مجھے تانا نہ دلانا۔ اگر اب تو جا کے گناہ کرے گا لوگ مجھے تانا دیں گے۔ یہ امام رضا کا زوار جو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ زوار امام رضا جو رشوت کھا رہا ہے، یہ زوار جو حرام کھا رہا ہے، اے میرے زوار مجھے تانا نہ دلانا۔ تو میں تیرا امام وعدہ کرتا ہوں، سرہانے بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، پل صراط بھی پار کراؤں۔ صلوات پڑھ دے محمد آلہ۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن چند چیزیں ضروری ہیں کہ عزیز و مولا دینے میں دیر نہیں کرتے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مانگنا علم ہے، دعا علم ہے، کس طرح سے مانگے کہ آپ جھولیاں بھر کے جائیں۔ آئیے چند نسخے بتلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی زوار مولا کے در سے خالی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک مولا کا زوار آتا ہے، دیکھو کیسے مانگتا ہے، کہتا ہے مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں۔ شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی، شیعہ وہ ہے جو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ صغیرہ۔ مولا میں گناہگار ہوں، میں شیعہ نہیں، میں شیعوں کا نوکر ہوں، شیعوں کا غلام ہوں۔ اب مانگے تو کیسے مانگے؟ نہیں کہہ سکتا میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہے مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے اگر تو ہمارا عاشق تھا پھر گناہ کر کے میرا دل زخمی کیوں کیا؟ تو جہاں بھی گناہ کر رہا تھا میں امام دیکھ رہا تھا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، پوری کائنات امام سامنے ایسے جیسے میرا ہاتھ میرے سامنے ہے۔ اگر تو ہمارا محب تھا پھر گناہ کر کے میرا جگر چھلنی کیوں کیا؟ میں دیکھ رہا تھا تو گناہ۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ کا محب ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اللہ نے مدد کی، اس طرح سے مانگ، رو کے کہتا ہے مولا رضا میں آپ کے محبوں کا بھی غلام ہوں، مگر ایک بات سچ کہتا ہوں، مولا آپ کی قسم سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم سچ کہتا ہوں۔ کیا؟ مولا رضا میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان ہوں، آپ سارے امام رضا کے مہمان ہیں، اگر مولا نہ بلاتے آپ نہ۔ یہ مانگنے کا طریقہ۔ مولا رضا
میں آپ کا مہمان ہوں. نبی پاک کی حدیث ہے مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو. مولا رضا میں کافر نہیں, میں آپ کے دادا حسین کا عزادار ہوں. مہمان اس طرح سے مانگو, جھولیاں بھر کے اٹھو گے. دوسرا طریقہ مولا علی نے سکھلایا, اگر دعا قبول کروانا اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہے, مگر یہ وہ نام ہے جس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے. کیا فرمایا دعائے کمیل میں؟ یا سریع رضا, کیا ترجمہ؟ یا سریع او کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ. مولا علی نے فرمایا جتنا جلد خدا راضی ہوتا ہے, اگر ہم نے اتنے گناہ ماں باپ کے بھی کیے ہوتے وہ بھی راضی نہ ہوتے. خدا بڑا جلد راضی ہوتا ہے. تیرے آنکھ میں آنسو آیا نہیں؟ قرآن میں اللہ کی آواز, رونے والے نہ گھبرا, ان اللہ یحب التوابین. میں نے صرف تجھے نہ بخشا, میں نے بخش بھی دیا, تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیا. چند آنسوؤں میں گنہگار کو خدا محبوب بناتا. ایک سچا واقعہ سنے. ایک گنہگار تھا, بڑا گنہگار. باپ نے بڑا سمجھایا گناہ نہ کر بیٹے, آخر مرنا ہے, ظلم نہ کر, آخر قبر میں جانا. وہ جوانی کے نشے میں تھا, باپ دولت مند تھا, یہ شرابی بھی تھا, زانی بھی تھا, جواری بھی تھا. کہا بیٹے اب میں مجبور ہوں تجھے آگ کر دوں, مرنا میرے مرنے کے بعد تو حلال میرے پیسے سے حرام کرے گا, مجھے بھی عذاب ملے گا تجھے بھی. میں باپ ہوں مگر پتھر رکھ کے تجھے آگ کر دا, میرے گھر سے نکل جا. جوانی کے نشے میں نکل گیا. آخر بیمار ہوا, دوستوں نے بے وفائی کی, تنہائی کی موت, مر گیا. باپ نے ایک دن خواب میں گنہگار بیٹے کو دیکھا برزخی جنت میں بیٹھا ہوا. کہو میرے بیٹے تو اتنا گنہگار تھا, میں باپ تجھے معاف نہ کر سکا, تجھے اللہ نے کیسے معاف کر دیا تیرے اتنے گناہ؟ بیٹے نے رو کر کہا بابا میں تب تک گنہگار تھا جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانا تھا. میرا رب ماں باپ سے 1000 مرتبہ اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرنے والا. بیٹا بتا تو صحیح وہ کیا عمل تو نے کیا کہ اللہ پاک نے تیرے سارے گناہ بخش دیے؟ کہا میں نے بڑا عمل نہیں کیا, 2-3 جملے دعا کے کہے, اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے. بیٹا وہ کیا دعا تھی کہ تجھ جیسا گنہگار بخشا گیا؟ کہا بابا میں سخت بیمار تھا, دوستوں نے بے وفائی کی, آپ نے خبر نہیں لی, میں بیماری سے تڑپ رہا تھا, میں نے سچے دل سے توبہ کی, میرے اللہ مر جاؤں گا پھر گناہ نہیں کروں گا. پھر میں نے فقط 2 جملے دعا کے کہے. کیا کہا؟ او میرے اللہ, میرے باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے, تو بھی مجھے کیا ٹھکرا دے گا, پھر میں کہاں جاؤں؟ میرے باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے,
اگر تو بھی مجھے ٹھکرا دے گا میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے سوا میرا کوئی اور رب تو نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت نے مجھے آغوش میں لیا، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ارے وہ اپنے گھر میں تھا، آپ مولا رضا کے حرم میں یہی فریاد کریں گے۔ اس کے گھر میں گناہ معاف ہو گئے۔ ہاں، اس نے صرف خدا کو خدا کی رحمت کا واسطہ دیا، آپ نے خدا کی رحمت کا واسطہ بھی دینا ہے، مولا رضا کا بھی واسطہ دینا۔ جتنے گناہ زندگی میں کیے ہیں، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، شکم سے، 7 اعضاء ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ زوار کا مقصد ہے کہ 7 اعضاء کے گناہوں کو یہاں سے مٹا کر جائے اور حر بن کے جائے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، کوئی آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جہنمی، کوئی زبان کے گناہ، کوئی ہاتھوں کے گناہ۔ یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر کے جائے۔ جنت کے ہزاروں دروازے ہیں، مگر یہ سن لو، جنت کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے اس کا نام ہے باب حسین۔ حسین کے صدقے میں سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، توبہ یہ ہے، سب سے افضل عبادت ہے سجدہ۔ سجدے میں جائیں، حرم میں جہاں بھی جگہ مل جائے اور اس طرح سے مانگے۔ کس طرح؟ سب مل کے یا سریع رضا بے حق امام رضا، سب مل کے یا سریع رضا بے حق امام رضا، بلند آواز سے یا سری بے حق امام رضا، یا سری بے حق امام رضا۔ حدیث میں خدا مومن کو 40 سالہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ مومن اس پہ آنسو بہائے اور اللہ اس عذاب کو مٹا دے جو قبر و قیامت میں بنا۔ مگر منافق کافر آج گناہ کرتا ہے، آج بھول جاتا ہے۔ جتنے زندگی جب سے بالغ ہوئے گناہوں کو یاد کرنا، حرم میں جا کر یہ فریاد کرنا، کیا یا سریع رضا بے حق امام رضا، یا سریع بے حق امام رضا، یا بے حق امام رضا، یا بے حق امام رضا۔ اب یہ تو خدا سے مانگا، امام رضا سے کیسے مانگیں کہ دعا قبول ہو؟ ایک ایسا واسطہ ہے جو امام رضا کبھی رد نہیں کرتے، اور یقیناً اس واسطے سے خیرات مل جاتی۔ وہ کیا واسطہ؟ یہ شاہ کا زمانہ تھا، بڑا ظلم کا زمانہ تھا، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت ظلم کتنا ہوا۔ یہ انقلاب کیوں آیا؟ 80,000 لوگوں نے کیوں شہادت کا جام پہنا؟ بہت ظلم تھا شاہ کے زمانے۔ کہتے ایک بیچارہ غریب مومن تھا، اس کی بیوی خوبصورت تھی، شاہ کے ایک فوجی جنرل نے فوج کے ساتھ مل کر اس کے گھر سے اس کی بیوی کو اٹھا لیا۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، ناموس محفوظ نہیں تھی۔ یہ بیچارہ مومن غریب دوڑتا ہوا عالم کے پاس گیا کہ میری عزت اٹھا لی گئی، میری ناموس خطرے میں۔ اس عالم نے کہا جلدی جا، امام رضا کے ذریع کو پکڑ۔ امام رضا کو اس کی دادی زہرا کا واسطہ دے،
یہ مومن دوڑتا ہوا رو رو کے واسطہ دیا، مولا اپنی دادی زہرا کے صدقے میں میری عزت بچا لے۔ آدھے گھنٹے تک روتا رہا، یقین ہو گیا مولا نے مدد کی۔ واپس گھر آیا، کیا دیکھا اس کی بیوی صحیح سالم ہے، ظاہراً چارپائی پہ بیٹھی ہے مگر زارو قطار رو رہی ہے۔ پوچھتا ہے تیری عزت تو محفوظ ہے؟ کہتی الحمدللہ میری عزت محفوظ۔ پھر تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ رو کے کہتی ہے یہ بتا تو نے امام رضا کو کیا واسطہ دیا تھا؟ امام رضا رو کے کہہ رہے تھے معمولی چیزوں کے لیے مجھے میری دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو۔ یہ مومنین سے کہہ معمولی چیزوں کے لیے، مگر تیرا شوہر کیونکہ مظلوم تھا اس نے جو واسطہ دیا درست دیا، مگر مومنوں کا کہہ دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھے میری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا۔ گناہوں سے آزادی کے لیے واسطہ دے رہے، گناہ آخرت کو برباد کر دیں گے۔ لہذا مولا رضا سے مانگنا کس طرح؟ یا امام رضا بحق فاطمۃ زہرا، سب مل کے یا امام رضا بحق یا امام بس عزیزو چند جملے مصائب کے حرم میں بھی یاد کر لیں، بی بی زہرا کے مصائب کا کوئی بند یاد کر لیں، کوئی جملہ یاد کر لیں۔ مولا سے خیرات مانگنی ہے تو چند آنسو مولا کے دادی زہرا کے غم میں بہا، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول۔ عزیزو بی بی پاک فاطمہ زہرا مظلوم، مولا علی بھی مظلوم، مگر ہم نے زیادہ مولا علی کے شجاعت کے قصے سنے، مولا کی مظلومیت کے قصے نہیں سنے۔ مولا علی بھی مظلوم، پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن مولا علی سے کہتی یا علی میں نے سنا ہے جب آپ مدینے کی گلی میں جاتے ہیں بازار میں کوئی مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتا۔ علی کی مظلوم، مولا علی فرماتے ہیں حسنین کی اماں بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ علی مولا بھی بڑے مظلوم، مولا علی کی یہ مظلومیت دیکھ کر کتنے صحابی مدینہ چھوڑ کے چلے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال بھی ان صحابیوں میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک رات خواب میں حضرت بلال نبی پاک کی زیارت کرتے، کیا دیکھتا رسول خدا زارو قطار رو رہے، فرما رہے ہیں بلال تو نے بھی علی و زہرا کو تنہا چھوڑ دیا، میری زہرا مظلوم ہے علی بھی مظلوم۔ روتا ہوا خواب سے اٹھا، بلال نے مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے شہر میں آیا، سادات کے محلے بنی ہاشم میں آیا، مولا علی کے گھر کی طرف چلا، جیسے مولا علی کے گھر کے قریب آیا کیا دیکھا، ہائے دروازہ جلا ہوا ہے،
بلال کا جسم کانپ گیا، یا اللہ زہرا کی طرف خیر ہو، علی کی طرف خیر۔ کہ ظالم نے زہرا کا گھر جلا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فضا کی آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا میں بلال ہوں۔ بلال کا نام سننا تھا، فضا کی چیخیں بلند ہوئی، اب آئے ہو، بہت دیر سے آئے۔ بلال بھی رونے لگا، فضا بھی رونے لگی۔ بلال پوچھتا ہے کس نے زہرا کا دروازہ جلایا؟ فضا نہیں بتاتی، رو رہی ہے۔ فضا کہتی ہے بلال جب تو مسلمان ہوا تھا کافر تجھے تازیانہ مارتے تھے، تجھے تازیانہ مارنے کا درد پتہ ہے نا۔ بلال نے چینک کے کہا کس کو تازیانے مارے گے؟ کس نے زہرا کا در جلایا؟ فضا بھی رو رہی ہے، بلال بھی رو رہا ہے، فضا نہیں بتلاتی ہے۔ فضا کہتی ہے بلال یاد ہے جب تو مسلمان ہوا تھا کافروں نے بڑا پتھر اٹھا کے تیرے سینے پہ رکھا تھا اور تیری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تجھے پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد پتا ہے نا۔ اب بلال سر پیٹنے لگا، کس کو تازیانے مارے گئے، کس کی پسلیاں ٹوٹی؟ فضا نے رو کے کہا بلال زہرا زخمی ہے، محسن شہید۔ میں سزا داروں ایک روایت اور کی زحمت، زہرا بھی مظلومہ ہے، حسین بھی مظلوم، مگر مولا حسین کی ساری مظلومیت آپ پاکستان میں سنتے ہیں، روتے ہیں، مگر زہرا وہ مظلومہ ہے کہ زہرا کے سارے مصائب پاکستان میں کوئی مومن نہیں سن پاتا۔ 80 سال 70 سال کی زہرا کے سارے مصائب پاکستان میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، اب سن نہیں سکتا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ وہاں سارے شیعہ نہیں، اہل سنت بھی ہیں۔ مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا، زہرا کے سارے مصائب صرف ایران و عراق میں سن سکتے۔ یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں آپ نے نہیں سنی ہوگی، میں بھی اگر پاکستان میں ہوتا نہیں پڑھ سکتا، مجبوری ہے، ہاں مجبوریاں ہیں، مصلحتیں ہیں، فقط ایران میں یہ مصائب سن سکتے ہو۔ سنو زہرا کے مصائب۔ آئے جب زہرا کے دروازے پہ آگ لگی اور زہرا زخمی ہوئی، سارے مدینے کے لوگوں سے ملامت شروع ہوئی۔ لوگ کہنے لگے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول خدا نے 6 مہینے آ کے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ او مسلمانوں یہ میری اہل بیت ہے۔ ساری طرف سے جب لعنت ملامت ہوئی، یہ سیاسی لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، یہ دونوں دروازے پر آئے معذرت کرنے کے لیے، نہ کہ دل سے، فقط لوگوں کی آواز چپ کروانا۔ اب یہ دونوں دروازے پہ کھڑے، مولا علی زہرا کے پاس آتے ہیں، پاک بی بی زہرا زخمی ہے، بستر پہ لیٹی،
مولا علی فرماتے ہیں حسنین کی اماں تیرے محسن کے قاتل آئے حسنین کی اماں تیرے محسن کے قاتل آئے اجازت ہے ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولوں زہرا کی آواز آئی یا علی میں تیری کنیز ہوں میں تیری نوکرانی جو تیری رضا وہ میری رضا مولا علی فرماتے ہیں حسنین کی اماں دل بھی میرا نہیں چاہتا کہ محسن کے قاتلوں کو اپنے گھر میں آنے دوں مگر ایک حدیث کی وجہ سے علی مجبور ہے تیرے بابا رسول خدا کی حدیث ہے مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو علی اس حدیث کی وجہ سے مجبور ہے میں نے گھر میں آنے دیتا ہوں بس حدیثوں میں کھل کے نہیں پڑھوں گا اشارہ کروں گا جس کے نصیب میں جتنے آنسو ہوں سادات مجھے معاف کریں بڑی سخت روایت اولاد والوں معاف کرنا مگر مجلس میں اگر امام زمانہ آئے ہیں مولا آپ خون روتے ہیں یہ مومنین پانی روتے ہیں بڑی سخت روایت ہے مگر یہ مومنین پاکستان میں نہیں سن سکیں گے اس لیے عرض کر رہا ہوں بس عزیزوں پاک بی بی زہرا لیٹی ہوئی تھی زہرا کے سامنے کھڑکی تھی کھلی ہوئی اور کھڑکی جو تھی سامنے دروازے کے سامنے تھی یعنی جو بھی دروازے کے اندر آتا زہرا کی اس پہ نظر پڑتی اب سن سکیں گے جملہ اشارہ کہہ رہا ہوں پاک بی بی زہرا نے کیا کہا اماں فضا میری مدد کرو میرا منہ ادھر پھیر دو اشارہ کیا میں نے سیدو معاف کرنا اماں فضا میری مدد کرو میرا منہ ادھر پھیر دو میں ان دونوں ظالموں کو دیکھنا نہیں چاہتی یعنی عزیزو صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی او گردن کی ہڈیاں رنجہائے زہرا ہائے 300 حوالے ہیں اہل سنت شیعہ کی کتابوں سے ہائے زہرا دروازے کے نیچے تھی پورا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا زہرا اتنا زخمی تھی گردن پھیر بھی نہیں سکتی تھی آئے اماں فضا میری مدد کرو میرا منہ ادھر پھیر دو روتی ہوئی آنکھوں سے دعا قبول ہے امام رضا کو واسطہ دے یا امام رضا بحق فاطمہ زہرا یا امام
یا امام رضا یا سری رضا بے حق فاطمہ زہرا، اے خدا تجھے زخمی بدن زہرا کا واسطہ، یہ جتنے سوار ہیں امام رضا کے مہمان ہیں، اے خدا ہم سب کو ایسا پاک کر دے جیسے کربلا میں تو نے حر کو پاک کیا، کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی خطا باقی نہ رہے، اور جو امام رضا سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں مولا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ لوگ آپ کو طعنہ دیں، یہ وعدہ نبھانے کی توفیق دے پروردگار، بار بار ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما۔ اور ایک نسخہ بھی سن لیں جو دوبارہ یہاں آنا چاہتے ہیں، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، شیخ بہائی کی قبر حرم میں، یہ عالم ربانی روزہ بھی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے امام رضا کا، زواروں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے دوبارہ آنا چاہتے ہو، کون کہے گا نہیں، اگر دوبارہ آنا چاہتے ہو تو سنو، ایک عمل کر کے جاؤ، 4 رکعت نماز یہاں پڑھ کے جاؤ جعفر طیار، جب تمہارا دل چاہے، دل میں عشق امام رضا پیدا ہو، اپنے وطن میں نماز جعفر طیار شروع کرو، 40 دن پڑھو، مولا غیب سے خزانہ دے گا، غیب سے مدد ہوگی۔ نماز جعفر طیار بہت عظیم الشان نسخہ ہے اہل بیت کا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، 40 دن پڑھیں انشاءاللہ جیسا رشتہ چاہتے مل جائے گا، قرض دار ہیں قرض ادا ہو جائے گا، بے روزگار ہیں دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز توبہ ہے، وہ بھی جعفر طیار کی طرح ہے، جو زیارت کی کتاب اس میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، البتہ وہ فارسی میں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ الحمد کے بعد مختلف سوریں ہیں، وہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، قل واللہ احد پڑھ لیں، انا انزلنا پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو کے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع میں جائیں گے، رکوع کا ذکر کریں گے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے، سجدے کا ذکر، پھر 10 مرتبہ، ہر کام کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور نماز توبہ وہ 2 رکعت ہے، یہ 4 رکعت، اس میں 15 مرتبہ کھڑے ہو کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر رکوع کے بعد 10 مرتبہ۔ یہ 2 نمازیں عظیم الشان ہیں، ان کے بڑے بڑے، ایک بیچارہ طالب علم تھا، اس کے پاس یہاں گھر نہیں تھا، بہت نیچے بیسمنٹ میں رہتا تھا، انہوں نے فیملی کو کہا کہ بھائی ہمارے کو کوئی بھی نہیں ہے مدد کرنے والا، نماز توبہ پڑھو، سارے گھر والوں نے 3 مرتبہ نماز توبہ پڑھی، ماشاءاللہ بھی وہ زندہ ہے، اب اللہ نے ایک گھر اس کو قم میں دیا، ایک مشہد میں دیا، ایک ہندوستان میں بھی دیا ہے، بڑی عجیب دونوں نمازیں ہیں، اور یہ نماز توبہ آخرت کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، حتماً یہ آپ انشاءاللہ یہ نماز ادا کر کے جائیں تاکہ بار بار مولا کی زیارت ہو۔ پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو بخش دے۔